وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے بیگ سے وہ کارڈ نکالنے لگی۔ کارڈ ملنے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور یزادن کا نمبر ڈائل کر کے اس کو کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ 3-4 بیل کے بعد یزادن نے کال اٹھا لی۔ یزادن جو ابھی شاور لے کر نکلا تھا، اس کے بیڈ پر پڑا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے نہیں اٹھایا، پھر کچھ سوچ کے اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ یزادن نے کہا۔ میں علینا۔ علینا کی ہچکچاتی ہوئی آواز آئی۔ لٹل فیری، کیا ہوا ہے اور آپ رو کیوں رہی ہے؟ یزادن نے کہا اور جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور گاڑی کی چابی اٹھا کے علینا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ اچھا، رونا تو بند کرو پلیز۔ یزادن کو اس کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں بس۔ علینا اس وقت ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھی اپنی ماں کی لمبی عمر کی دعا کر رہی تھی اور شدت سے رو رہی تھی۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس ہاتھ اٹھائے اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری ماں کو لمبی عمر دے۔ یزادن علینا کے ساتھ ہی کھڑا اس کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ علینا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ علینا رو رہی تھی اور اس کا دل بے چین تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت لٹل فیری کے پاس جائے اور اس کو اپنے سینے میں چھپا لے اور کبھی بھی کوئی غم اس کے آس پاس نہ آنے دے۔ علینا کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھی رونے کی وجہ سے۔ علینا پلیز چپ کر جاؤ، یزادن نے کہا۔ میں کیا کروں، آنسو خود بہہ رہے ہیں، علینا نے چہرہ اٹھا کے معصومیت سے کہا۔ اور بس یہاں یزادن کا دل چاہا کہ وقت یہیں رک جائے اور وہ اپنی لٹل فیری کو اس دنیا سے کہیں دور لے کر چلا جائے، جہاں صرف وہ ہو اور اس کی لٹل فیری، نہ کوئی غم ہو نہ کوئی دکھ ہو۔ یزادن اس کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ علینا بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور کہا کہ اماں کیسی ہیں؟ آپ چاہے تو پیشنٹ سے مل سکتی ہیں، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ کیا آپ دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ علینا کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آس پاس کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ یزادن نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ لٹل فیری تب بھی کچھ نہ بولی۔ یزادن اس کو لے کر اماں کے وارڈ کے پاس گیا۔ علینا یزادن کے سہارے چل رہی تھی۔ یزادن اس کو لے کر اماں کے پاس آیا جو ہوش میں تھی۔ علینا اماں کو دیکھ کر شدت سے رونے لگی۔ اماں نے علینا کو ایک نظر دیکھ کر یزادن کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یزادن ان کے پاس گیا۔ اماں نے یزادن کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ یزادن تو شاکڈ رہ گیا تھا۔ یزادن نے جلدی سے اماں کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا کہ اماں کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرجری کر کے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں بیٹا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی کا مضبوط سہارا ہو اس دنیا میں، اماں نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یزادن نے نکاح کے لیے حامی بھری۔ اس کے بعد یزادن باہر چلا گیا نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے، اور علینا اپنی اماں کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اماں پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، علینا نے روتے ہوئے کہا۔ علینا کی اماں نے کچھ نہیں کہا اور بس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اماں پلیز آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کہتی تھی نا کہ علینا مجھے تنگ مت کیا کرو، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، علینا نے روتے ہوئے کہا۔ اماں نے کہا میری بیٹی چپ ہو جاؤ۔ اسی وقت یزادن دروازہ کھول کر اندر آیا اور اماں کو دیکھ کر کہا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ مولوی صاحب کیوں آئے ہیں اماں؟ علینا نے کہا۔ میری پیاری بیٹی، میری ایک بات مانو گی نا؟ اماں نے علینا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں اماں، ایک نہیں آپ کی 100 باتیں مانوں گی، لیکن اماں پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ علینا نے جلدی جلدی حامی بھری۔ بیٹی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے زندہ رہتے ہوئے تمہارا اور یزادن کا نکاح ہو جائے۔
اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔